अरे दरबार वालों, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे मेरे भाई को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों। सिर तले की तो मैं कॉल आके बैठ जाऊंगा, फिर जिसमें पढ़ाना ने पढ़ा ले आए, रल के सुनांगे। तुमने क्या सब अपना बैकग्राउंड भूल गए? अरे कूफियों, अरे शामियों, अपने आप को जानते भी हो? अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। जय अली की जंग मजमे चुप कर जाना ते वीरा तू तो मैं कले रह जाना ते हो सकता है कि तू भी चुप कर जाए तो मैं बिल्कुल ही कला रह जाऊं, लेकिन मैं अपने आप पहले वाह 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 कर लवां ताकि मन किसी की कमी महसूस ना होवे। खुदा करवट करवट कब्र में जन्नत दे शहीद अल्लामा नासिर को फरमाया करते थे, याद रखे जमाना, हाय हाय याद रखे जमाना, दो हस्तियां अली के लहजे में बोलती हैं, आरिश पे अल्लाह फारिश पे ज़ैन। मैं लाख बार मैं सर लाख बार कहता, दो हस्तियां अली के लहजे में बोलती हैं, आरिश पे अल्लाह फारिश पे ज़ैनब। बात हो गई मुकम्मल, अब आगे चलते हैं। अब मुझे छेड़ना नहीं है वरना दाएं बाएं से फिर मुझे कुछ ऐड करना पड़ता है। आप जो स्केजुअल में है वो उसे सुनिए। दरबार शाम में अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं, चाहा, इरादा किया कि मैं कुछ बोलूं। एक बात याद रखिएगा, हर मजमून अपनी मर्जी से सुना जाता है, लेकिन जिस वक्त हमला शुरू होता है ना, फिर माजरत चाहता हूं, कमजोर दिल बंदा ना पढ़ सकता है ना सुन सकता है। इतना 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 बड़ा कलेजा चाहिए औलाद अली का हमला पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा सीन दिल चाहिए खुदा की कसम औलाद अली का हमला सुनने के लिए। अब बेचारे डरपोक को क्या पता कि अली की औलाद बोलती कैसे थी। मेहरबानी कर काज़िम, बेचारे बुज़दिल को क्या खबर कि अली का खून बोलने पे आए तो बोलता कैसे था, बात कैसे करता था, अली हसन ललकार कैसे जाती थी, खुतबे का हमला कैसे होता था, भाई के दुश्मनों का दरबार, बाप के दुश्मनों का रश। अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं तो एक जुमला कहा, तुम्हें मौला का वास्ता जहां बोर हो मुझे हुक्म करना, मैं यही मसाइब शुरू कर दूंगा। अली अब्बास अस्करी की सेहत को जो दाद हो गई है वो बड़ी है, लफ्जों का कत्ल न करना। मैं इस मजमे से इतनी एक्सपेक्टेशंस के बाद टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता। एक जुमला कह के मेरी मखदूमा ने खुदा की कसम जंग समेट के रख दी करबला और शाम की। अली की बेटी ने फरमाया, शामियों ये बात याद रखना, कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए हो। मैं वो हाथ देखना, हाँ हाँ हाँ, ये अकीदा चाहिए, ये दिल चाहिए, ये जज्बा चाहिए। सोए हुए बंदर से मैं बात ही नहीं कर रहा, हमला शुरू कर रहा हूँ। तुम इस गलत फहमी में न रहना कि तुम कैद करके, मैं तो ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई ऐसा चेहरा परेशान मिले, कोई ऐसा हाथ है जो है और वो बुलंद क्यों नहीं हुआ। कभी भी इस खुश फहमी में न रहना कि तुम कैद करके लाए हो। तुम हमें लाए नहीं, हम खुद आए हैं। तुम्हारे लाने से हम आते भी नहीं थे। फरमाया तो हाँ हाँ हाँ, फरमाया तुम लाए नहीं हो, हम आए हैं। इस खुशफहमी में न रहना और कतअन मुझे तन्हा न समझना। एक एक मिसरा गौर तलब और दाद तलब है। मैं 3 मिसरों की छुट्टी देता हूँ, मैं चौथे पे एक बार फिर चेहरे देखूंगा। फरमाया ये मत समझना कि तुम लाए हो और हम देखते हैं कितना पढ़ना है, तुम लाए हो और हम आए हैं। फरमाया मैं खुद आई हूँ और क्यों आई हूँ आओ तुम्हें बताऊं। फरमाती हैं हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते, आई हूँ मुल्क शाम। जियो 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 मेरे भाइयों, ये जवानी बेदाग रे,
خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بات کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آیا، ابو تراب کی بیٹی نے انگشت شہادت کو بلند کر کے ہوا میں لہرایا، یوں ہی جہاں انگشت کا اشارہ تھا وہاں دربار کی نظریں گئیں، تمام دربار سکتے میں پڑ گیا کہ علی کی بیٹی نے ایک اشارے پہ ہمارے منہ ایسے بند کر دیے، ایسے انگشت اٹھا کے فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے، فرماتی ہے مجھے تنہا نہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھنا، ارے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں اور نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، ارے نیزوں کے شہسوار۔ آپ نے دیا؟ انکل سعودیہ میں ہوتے ہیں؟ تنہا نہ جانیوں کہ یہ بحرے میں لائے ہیں، تنہا نہ جانیوں کہ یہ بحرے میں لائے ہیں، تنہا نہ کاظم سرچا، تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، مولا زندگی دراز کریں، تنہا نہ جانیوں، ارے 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 بھیا مصرع بڑا پڑھ دیا یار، مصرع بڑا پڑھ چھوڑیا ہے، فرمایا میں اکیلی نہیں ہوں، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ۔ بھیا آپ نے ایک منٹ کے لیے پروٹوکول دیکھا ہے، آپ نے پروٹوکول دیکھا ہے، علی کی بیٹی فرما رہی ہے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، خدا کی قسم چھڑ کے آپ نے محسوس کیا جب میں کھڑا ہوا تھا میں ایسے سمٹ کے پڑھ رہا تھا، میری عادت ہی نہیں ہے، لیکن جس وقت حملے پہ بات آتی ہے نا پھر ہم اپنے آپ کے قابو میں بھی نہیں رہتے۔ مصرع سنیں، فرماتی ہیں نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے، سنو سنو میں جڑاں والا پنجاب میں کھڑے ہو کر آپ کو لکھنؤ کا لہجہ سنا رہا ہوں، یہ پڑھنے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ، میں بات بات پہ امتحان نہیں لیتا، میں چھٹے مصرے پہ رکوں گا، 5 لائنیں سن کے خود کو پریپیئر آمادہ، بھائی جان سر اٹھائیے، خود کو آمادہ کرو مصرع، تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، نیزوں کے شہسوار، تو سر تلے کی تو میں کون لا کے بیٹھ جاؤں گا، پھر جس میں پڑھانا دے پڑھا لے آئے، رل کے سنیں گے، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ، کوفیوں شامیوں، ارے 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 دربار والو، ارے ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے میرے بھائی کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ہمارا مقابلہ اور تم ہم سے جنگ کرنے آ گئے، تم ہم سے لڑو گے، اور تم نے کیا سوچا تم نے ہمیں ہرا دیا، اور تم نے کیا سب اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، اپنے آپ کو جانتے بھی ہو، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، نیچے نہیں بیٹھنا، نیچے نہیں، یہی رہنا ہے، نیچے نہیں بیٹھنا، نیچے نہیں، یہی رہنا ہے۔ فرماتی ہیں تم ہم سے لڑتے ہو، ہم سے لڑتے ہو۔ علی کی بیٹی نے فرمایا اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، اے بڑی جلدی 5 مصرے پڑھو، اے شامیوں اٹھو، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو بسے قتل دین پناہ۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے آیات محکمات سے انکار آہ آہ، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، بندہ اٹھ کے کہے تو صحیح کہ میں شاعری سمجھتا ہوں مجھے لطف نہیں آیا۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، اور یزید تو تخت پہ بیٹھ کے قیامت کو جھٹلائے گا، اور تو رسالت کا مذاق بنائے گا، اور تو قرآن کا مذاق بنائے گا، اور تو نبوت کا مذاق بنائے گا، اور تو وحی کی توہین کرے گا، تو قیامت کے دن کا تمسخر اڑائے گا، کہتے ہو کچھ نہیں ہے، اور رسالت اور حدیث کا مذاق بنا ہی نہیں سکتا، میں آ گئی ہوں، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، تو یہ بات یاد رکھنا میں بھی
ارے میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے ایک نعرہ 10 سیکنڈ دا نہیں ربائی نہیں نعرہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، ادھا جڑا لو زمانے تیگ سے کفہ کو ہلا گئی زینب، علی کل ایمہ ناقائے حیدری۔ میں نہ ویسے مثال دی سچی گل دساں تے میں پھسیا پیا، میں تانوں داد دین واسطے کہنا تسی اٹھ کے ممبر تے آ جاندے ہو۔ چھوٹا پیرے چھوٹا مالک پاک سیدہ تیرے پاک لگے، میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی۔ میرے بھائیوں چوتھا مصرع آ رہا ہے، چوتھا مصرع اتنا بڑا مصرع ہے، اتنا بڑا اور لٹریچر کے حوالے سے اتنا وزنی مصرع ہے، میں کتنے عسکری وار کے پھینکوں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں تم مصرع سنو، میں مائک سے ہٹ کے بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی وجہ سے میں سمجھ نہیں پایا، کم از کم میری جہاں جوان زیادہ بیٹھے میری آواز کلیئر تو پہنچے۔ سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں۔ علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ اسلام کی، میں بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، بی بی جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر۔ کیمرہ مین بندہ لب جدہ ہاتھ تلے ہوئے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، اور تو نے اسی علم کو، ہاتھ نیچے نہ کرنا، پنڈال بھی اٹھے حق ادا نہیں ہوتا، ہاتھ اوپر رکھنا، دوبارہ علم کیا تو ڈنکے، ارے ڈنکے بجا بجا کے، اور ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید۔ بس